بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ خیبر پختونخوا میں تعلیمی ایمرجنسی ایسی لگا دی گئی کہ ایک ایسی تجربہ گاہ بن چکی ہے جہاں پہ نہ اساتذہ کو سمجھ آ رہی ہے کہ کیا کرنا ہے اور نہ ہی طلبہ کو پتہ چل رہا ہے کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا۔ اب موجودہ صورتحال میں اگر آپ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے نظام کو دیکھیں تو آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، جس بنیاد پر پوری قوم کھڑی ہونی ہے، ریاست کھڑی ہونی ہے۔ آپ کے ڈاکٹرز، انجینئرز، پائلٹس، آپ کے جتنے بیوروکریٹس ہیں، آپ کے سیاستدان ہیں، آپ کی کریم آف سوسائٹی بننی ہے جس نے اس معاشرے کو چلانا ہے، کوئی لائن دینی ہے۔ اس کے ساتھ کیا ڈرامہ چل رہا ہے، پوری کی پوری قوم کو تباہ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں اور ایک منظم سازش کے تحت آپ ان اداروں کو تباہ کر رہے ہیں، نظام تعلیم کو تباہ کر رہے ہیں۔ نہ اساتذہ کو سمجھ آ رہی ہے کہ وہ معمار ہیں، نہ ہی انہیں سمجھ آ رہی ہے کہ وہ ٹھیکیدار ہیں، نہ ہی انہیں سمجھ آ رہی ہے کہ وہ جناب پڑھائیں گے کیا، اور نہ ہی انہیں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ وہ کب پڑھائیں گے۔ اب موجودہ نظام تعلیم میں سب سے بڑا ظلم جو کیا گیا وہ سیمسٹر سسٹم کا نظام کیا گیا۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ سیمسٹر سسٹم کا نظام تو بڑا آسان ہے اور اس میں جو ہے وہ مڈ ٹرم ایگزام اور فائنل ٹرم ایگزام میں بچوں کو سیکھنے کا بڑا موقع ملتا ہے، تو یہ کیسے کہہ رہا ہوں بھائی، آپ اس بات کو سمجھیں۔ دیکھیں، میں مخاطب ہوں اس وقت سیکٹری لوکل گورنمنٹ سے اور وزیر تعلیم سے، جناب منسٹر ایجوکیشن صاحب اور سیکٹری لوکل گورنمنٹ صاحب، آپ نے یہ کیا پالیسی بنائی ہے اور آپ کی کابینہ جو پروونشل کیبنٹ ہے وہ کرنا کیا چاہ رہی ہے؟ آپ نے جو سیمسٹر سسٹم بنایا ہے اس کو میں اب انفولڈ کر رہا ہوں، آپ بھی سمجھ لیجئے گا اور دیکھ لیجئے گا کہ اس میں آپ نے کیا تیر مارا ہے۔ اب موجودہ سیمسٹر سسٹم میں آپ نے پہلا تیر یہ مارا ہے کہ آپ نے دسمبر سے جون تک اور جولائی سے دسمبر تک 2 سیمسٹر کیے ہیں۔ اب جو آپ کا دسمبر سے جون تک کا سیمسٹر تھا، کرنٹلی موجودہ سچویشن میں آپ اس کو دیکھ لیجئے آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ آپ کا جو دسمبر سے جون تک کا سیمسٹر تھا، جنوری اور فروری میں آپ کے 2 مہینوں کی سرمائی علاقوں میں چھٹیاں تھیں۔ جناب عالی، مارچ میں آپ کا 1 مارچ سے یہ سیمسٹر سٹارٹ ہوتا ہے۔ جیسے یہ سیمسٹر سٹارٹ ہوتا ہے 1 مارچ سے، تو رمضان المبارک کے مہینے کا آغاز ہوتا ہے۔ 4 گھنٹے تک آپ کا اسکول صبح 7:30 سے 11:30 بجے تک چلتا ہے اور اسی دوران آپ کی عید کی چھٹیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ عید کی چھٹیاں بھی مارچ کے مہینے میں آتی ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے، اور پھر آپ نے اوپر سے کمال یہ کیا کہ اسی مہینے میں آپ نے بہار کی چھٹیاں بھی دے دی، یعنی کل ملا کے اس پورے مہینے میں آپ نے 10 دن بھی جو ہے وہ اسکول بچوں کو تعلیم کے لیے نہیں دیا۔ اب آپ چلے جائیں اپریل میں، پہلے مارچ میں آپ کا یہ نقصان ہوا کہ دن بڑے کم رہے، پھر ان کم دنوں کی وجہ سے آپ کی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں انرولمنٹ ہی نہیں ہو سکی۔ مطلب اتنی نااہلی کہ جب آپ کا مارچ کا مہینہ بڑا اچھا چل رہا ہے، اس میں موسم ٹھیک ہے، تو آپ اس میں باہر کی چھٹیاں دے کے بیٹھ گئے۔ مطلب کوئی فیصلہ کرنے کی تک بنتی ہے یار۔ پھر آپ نے آگے کیا کیا؟ ایک تو مارچ میں آپ نے انرولمنٹ 0 کر دی، مطلب نہ ہونے کے برابر تھی جو انرولمنٹ تھی۔ اس دوران آپ کو پتہ ہے پرائیویٹ سکول کھلے تھے اور لوگوں نے اپنے بچوں کا وقت بچانے کے لیے پرائیویٹ سکولوں کا رخ کر لیا۔ اب آ جائیں آپ اپریل میں۔ اپریل میں آپ اگر کاؤنٹ کریں گے تو آپ کا جمعہ ہفتہ اتوار چھٹی ڈال کے 14 سے 15 دن آپ کے بچے اسکول گئے۔ چلیں جی، اپریل میں پھر چلو 15 دن چلے گئے، ہم نے مان لیا۔ اب چلے جاتے ہیں مئی میں۔ اب یہ جو کرنٹلی مئی کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں تو 19 چھٹیاں چل رہی ہیں بھائی۔ اب اگر آپ مئی کا مہینہ گزار دیں، اب آپ نے سیمسٹر سسٹم شروع کیا دسمبر سے، آپ نے دیکھ لیا جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی۔ اب مئی کے مہینے میں 12 ہو گئے۔ اب 5 جون کو اس سیمسٹر سسٹم کے پیپر لینے ہیں آپ نے۔ اب 6 مہینوں کا یہ سیمسٹر جو ہے وہ سکڑ کر ٹوٹل 40 سے 45 دنوں تک چلا گیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے 45 دنوں میں کون سے کریڈٹ ہارس پورے کیے ہیں؟ آپ نے کون سے ایسا نظام ڈیولپ کیا ہے جس میں بچوں کی لرننگ کا پروسیس، بالخصوص میں پرائمری اسکول کی اور مڈل اسکول کی ایجوکیشن کی اگر بات کروں تو آپ نے ان کی تو جو گرومنگ تھی، ان کی جو ایجوکیشن تھی، اس کا وہ بیڑا غرق کر دیا ہے کہ اس کی بنیاد ہی ختم کر کے چھوڑ دی ہے۔ اب آپ کہیں گے جی اساتذہ کرام، اب اساتذہ کرام اس میں کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ جب آپ کا بچہ 4 دن بعد اسکول آتا ہے اور اس کو انہوں نے 2 دن پہلے 4 دن پہلے جو پڑھایا ہوتا ہے وہ تو اس کو بھولا ہوتا ہے، کیونکہ وہ گلیوں میں کھیل رہا ہوتا ہے، اور ہماری سوسائٹی میں بھی یہی چل رہا ہوتا ہے کہ جناب والدین اتنی توجہ نہیں کرتے جتنی کرنی چاہیے۔ یعنی آپ نے پوری کی پوری نسل یہاں پہ تباہ کر دی۔ اب دوسری اہم ترین بات